اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یو آر لسننگ FM 98.6 اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے سینئر اینالسٹ صاحب کا صدر لاہور چیمبر میاں شفقت صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ کا، خیریت سے؟ آپ کی جو ہے نا کل کی بات کا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بالکل اس کے مطابق ہی یہ جو PDM کا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے، مارچ کریں گے اور سارا کچھ کریں گے، تو اب کچھ وہ مؤخر ہونے کی طرف بھی چلا گیا معاملہ۔ اب انہوں نے کہا جی ہم ریزائن نہیں دیں گے، جو سب سے بڑی بات ہے۔ جو پارلیمنٹ جس سے خطرہ تھا پارلیمنٹ کو، انہوں نے کہا جی وہ نہیں کریں گے۔ یہ ایک وہی ہے کہ اپنا خون گرم کرنے کے لیے یہ ایکسرسائز کی جا رہی ہے کہ جی ٹھنڈے نہ پڑ جائیں، ہم ذرا وارم اپ کرتے رہے۔ تو یہ ایکسرسائز وہ ہے، وہ اب انہوں نے ڈیلے کر دیا کہ جی اب آنے والے وقت میں دیکھیں گے ہم۔ پارٹی کے جو کہتے ہیں کہ کارکن ہیں، ذرا ان کو بھی تو زندہ رکھنا ہوتا ہے نا جی، پارٹی کو بھی زندہ۔ وہ انٹیکٹ رہتے ہیں، ادروائز وہ بکھر جاتے ہیں، دوسری پارٹیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر جو ڈیٹ جو دی گئی ہے وہ 23 مارچ کی اب انہوں نے دی ہے، ویسے مارچ کی، کہ یہ جو مارچ ہم کریں گے وہ 23 مارچ کو ہوگا۔ اس پہ حکومتی حلقوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 23 مارچ جو ہے ایک بڑا سینسٹیو دن ہوتا ہے، خاص طور پہ اسلام آباد کے حوالے سے، کہ وہاں پہ کوئی پریڈ وغیرہ بھی ہوتی ہے، تمام ہمارے جو ہیں وہ VVIPs جو ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، تو یہ اپوزیشن کو مارچ سے اپریل میں لے جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ سارے پاکستانی ہیں، محب وطن ہیں، تو یہ اپریل میں بھی لے جائیں گے۔ مارچ کے اس پریڈ میں اگر ان کو بھی انوائٹ کر لیا جائے کہ آپ بھی شامل ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو ایک بڑی بات ہے نا، گورنمنٹ کو یہ سب کو ساتھ لے کے چلنے والی بات۔ حسب معمول کرکٹ کی خبر ہے، مگر خبر کوئی نہیں ہے، ہم پڑھ دیتے ہیں کہ بارش کی نظر ہو رہا ہے میچ، اور میچ ڈرا ہوتے نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسکور وہی ہے 188-2۔ یہ سیکنڈ ڈے یہی اسکور ہوا تھا، پھر بارش شروع ہو گئی، پھر تھرڈ ڈے بھی سارا دن بارش ہوتی رہی۔ تو یہ تو لگ رہا ہے کہ جو سیریز ہم جیت جائیں گے 1-0 سے، مگر یہ میچ یہ والا ڈرا ہو جائے گا۔ جو آج کی انٹرسٹنگ خبر ہے اور تھوڑی ڈفرینٹ پاکستان کے حوالے سے، اسپیشلی انٹرنیشنل ایکسپوجر جو ہے اس کے حوالے سے، ٹورزم کی بات میں کرنے لگا ہوں کہ اسکردو ایئرپورٹ جو ہے وہاں پہ انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن الاؤ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 دسمبر 2021 سے الاؤ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کہ انٹرنیشنل ایئر لائنیں آ سکتی ہیں وہاں پہ۔ سب سے پہلی اپلیکیشن فلائی دبئی نے دی ہے، یہ میرے خیال میں ایمریٹس کے ایک ذیلی ہے کمپنی، انہوں نے کہا جی ہمیں آپریشن کرنے دیں۔ تو تھوڑا سا میں دیکھ رہا تھا کہ اسکردو ایئرپورٹ کے متعلق بتایا جائے کہ دنیا کی جو ہائٹ پہ ایئرپورٹ ہے ان میں سے یہ ایک ایئرپورٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے تو سب سے زیادہ ہائٹ پہ تبت میں ایئرپورٹ ہے چائنا میں، تو ہمارا یہ جو اسکردو کا ایئرپورٹ یہ اسٹریٹجکلی بڑا سیاچین کے بالکل ساتھ ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہاں سے اس رن وے سے نہیں، اس کے ساتھ ہی رن وے ایک اور ہے سڑک کے دوسری طرف سے، وہاں پہ ایئر فورس کا بیس بھی ہے۔ تو یہ ہماری ایک لائف لائن ہے، یہاں سے ہم جہاز بھی ہم نے یہاں پہ رکھے ہوتے ہیں، اور یہاں سے فائٹر جہاز، اور یہاں سے ہم وہ آپریٹ بھی کرتے ہیں۔ جو اس سول ایئرپورٹ کی اگر بات کریں تو یہ 7316 فیٹ پہ ہائٹ پہ ہے، یہ 7000 آپ یہ سمجھے نتھیا گلی والی ہائٹ ہے جس پہ اس کا رن وے موجود ہے، اور اس کی لینتھ جو ہے وہ 3.6 کلومیٹر ہے، جو بہت بڑی لینتھ ہوتی ہے ایئرپورٹ کے حساب سے۔ یوزلی 1 کلومیٹر سے شروع ہوتے ہیں اور 2 کلومیٹر تک چلتے ہیں۔ تو جو ٹیکنیکل بندے ہیں ایویشن کے، وہ کہتے ہیں 2 جہاز آگے پیچھے بھی لینڈ ہو سکتے ہیں اس ایئرپورٹ میں، اس کی لینتھ اتنی زیادہ ہے۔ ایکسپرٹ پائلٹ ہو تو یہ کر سکتے۔ اچھا، اس پہ یہ موقع مجھے کافی ملا ہے ادھر اسکردو میں جانے کا جہاز کے ذریعے، تو کئی دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، ویلی بہت بڑی ہے اسکردو کی، جہاز اس ویلی کے اندر ہی چکر لگا کے ہائٹ گین کرتا ہے اور اس کے اندر ہی چکر لگا کے اپنی ہائٹ لوز کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے ویلی میں پہنچنا ایک کام ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کے بیچ میں سے، پہاڑ اونچے ہوتے ہیں اور جہاز نیچا ہوتا ہے، اور اس کے اندر سے وہاں پہ جب پہنچتا ہے تو پھر اپنی ہائٹ لوز کرتا ہے، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے اپنی ہائٹ لوز کر ہی نہیں پاتا۔ اچھا، جہاز میرے ساتھ خود ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ میں اس وقت وزیر تھا، تو میں نے پائلٹ صاحب کو ایک کارڈ بھیجا اپنا، انہوں نے کہا جی آپ
कॉकपिट में ही आ जाए। ठीक है। मेरी बेटी छोटी थी, मैं उसको भी साथ ले गया। तो उन्होंने दिखाया, ये देखें माउंट एवरेस्ट, वो है केटू नहीं, केटू नागा पर्वत है, और पहाड़ों ने दिखा जी, झील सफर में लोग भी दिखा देते हैं। हाँ, और उन्होंने कहा जी हम नीचे हैं और ये पहाड़ ऊंचे, हम इनके जा रहे हैं। अब वो जब लैंडिंग में पहुंचे तो उससे कोशिश की तो लैंड ही नहीं हुआ। अच्छा। मैं नीचे लूज नहीं हुआ हाइट, तो उसने कहा मेरे साहब आप जाके आप बैठे, मैं इसके साथ जोर आजमाई करने लगा हूँ, तो आप घबरा जाएंगे देख के ना जो हम करते हैं। तो वो फिर एक शगाफ ढूंढते हैं जहाँ बादल ना हो, उस शगाफ में से उन्होंने अंदर जाना होता है। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड। वो एक क्लाउड का ना एक ऐसा ब्लैंकेट बन जाता है जो उसको उनको नीचे नहीं जाने देता। अगर वो शगाफ मिल गया 5-6 मिनट में तो वो लैंड कर देंगे, अदरवाइज वापस आ जाएंगे। अच्छा, वापसी। तो हम वापस आए थे उस दिन इस्लामाबाद, वो शगाफ नहीं मिला, वो शगाफ नहीं मिला, वो लैंड नहीं कर सके। तो फिर अगले दिन फिर ट्राई हुआ था, अगले दिन हम लैंड कर गए। तो ऑलरेडी पहले ये इस्लामाबाद से सिर्फ फ्लाइटें चलती थी स्कर्दू के लिए। तो अभी जो पिछले साल से कराची से भी फ्लाइट चलनी शुरू हो गई है, लाहौर से भी चलनी शुरू हो गई है, मुल्तान और फैसलाबाद से भी शुरू हुई है, और एक ज़माने में से गिलगित और स्कर्दू के दरमियान भी फ्लाइट चलती थी। अच्छा। और दो फासला करीबी है, मगर वो क्योंकि सड़कें खराब थी तो इन्होंने ये किया था कि एक फ्लाइट चलाते थे इस्लामाबाद से गिलगित, गिलगित से स्कर्दू, स्कर्दू से इस्लामाबाद, और एक फिर उल्टी फ्लाइट चलती थी इस्लामाबाद से स्कर्दू, स्कर्दू से गिलगित, और गिलगित से इस्लामाबाद। मुकामी लोगों को भी सहूलत देने के लिए। तो ये भी है, ऑल्दो ये तजर्बा इतना कामयाब नहीं रहा, मुकामी लोग जो हैं वो उन्हीं सड़कों के यूज टू है, तो वो उसी पे जाते हैं। तो मैंने कहा ये अब मेरे ख्याल में इंटरनेशनल लैंडिंग सिस्टम लग गया है, मुझे कंफर्म नहीं है, उसकी वजह से फ्लाइट आसानी से उतर सकती है बादलों में भी। तो जो है इसकी वैसे जो ऑपरेशन का टाइम है डॉन टू डस्क किससे कहते हैं। डॉन टू डस्क का मतलब सुबह सूरज निकलेगा और शाम को गरूब होने से दरमियान, जैसे मैं चलता हूँ सूरज निकलने के बाद और सूरज गरूब होने के बाद खत्म हो जाता है। यानी कि रात को इसकी जो है ना लैंडिंग या टेक ऑफ मुमकिन नहीं होगा। तो ये हमारे स्कर्दू एयरपोर्ट का। अब ये फ्लाइट चलने से क्या होगा कि पूरी दुनिया के साथ हम कनेक्टेड, ऑलरेडी हम कनेक्टेड है पीआईए के थ्रू। ठीक है। पीआईए का क्योंकि उतना बड़ा नेटवर्क नहीं है जितना एमिरेट्स का है या इत्तेहाद का है, तो फ्लाई दुबई क्योंकि दुबई से ऑपरेट करती है और दुबई में हर एयरलाइन जो है वो आती है। अगला कनेक्शन जो है उसे वो फ्लाई दुबई से मिलेगा, पीछे वो लुफ्थांसा पे हो, एसएएस पे हो, यूनाइटेड भी हो, वो कोई इशू नहीं है। और स्कर्दू वाकई देखने वाली जगह, दुनिया भी चाहती है कि यहाँ पे आके देखा जाए। अगर हमारे लिसनर्स को और हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि वहाँ पे कौन कौन सी ऐसी जगह हैं कि जिनको जाके विजिट करना चाहिए। देखिए यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम गिलगित चले जाते हैं, हुंजा चले जाते हैं, सुस्त बॉर्डर चले जाते हैं। एक तो पहले गिलगित और बल्तिस्तान को समझना चाहिए स्ट्रेटेजिकली भी और वैसे भी। गिलगित एक अलग चीज है, बल्तिस्तान अलग चीज। ठीक है। गिलगित का कैपिटल गिलगित है, ठीक है, और उसके साथ 4-5 और जिले हैं। इसी तरह बल्तिस्तान का कैपिटल स्कर्दू है, ठीक है। स्कर्दू के लिए भी 1 हफ्ता चाहिए मिनिमम, और गिलगित के लिए भी 1 हफ्ता चाहिए। एक साल या एक दफा आप गिलगित जाए और अगली दफा आप स्कर्दू जाए, या पहली दफा स्कर्दू जाए और दूसरी दफा गिलगित जाए। गिलगित की लिमिटेशन है जहाज की, उसमें फोकर टाइप जहाज ही जा सकता है, ठीक है, 40-42 बंदों वाला। उसकी रनवे लंबी नहीं हो सकती, और रनवे वो भी एक यूनिक एयरपोर्ट है। रनवे के एंड पे पहाड़ खड़ा है, वो उस पे लैंडिंग और टेक ऑफ अगर थोड़ा सा आपको एविएशन की समझ है तो बड़ा खौफनाक है। और एक तरफ पहाड़ी है, दूसरी तरफ दरिया है। जब उसे लैंड करना है तो दरिया की तरफ से करना है। और साल में कहीं शायद 2 दफा ऐसा होता है कि वो पहाड़ी की तरफ से लैंड करता है। मैं उस फ्लाइट में था, बिल्कुल पायलट एंड पे पहाड़ी पे लेके गया, वहां पे उसने उसको घुमाया जहाज को और फिर लैंड किया। तो ऐसा लगता है कि जो बोइंग है ना उसका वो पहाड़ी को लगने वाला। एक दिन पहाड़ी को लग रहा होता है, एक जमीन को लग रहा होता है। तो मैं उतर के पायलट को मैंने कहा यार ये तुमने क्या किया है? उन्होंने कहा साल में 2 दफा ऐसे ही होता है। मुझे क्या पता है आप फ्लाइट में बैठे हुए और आप लेकिन समझते 2 दफा ऐसे होने की क्या वजह?
ونڈ کی وجہ. اچھا اچھا. ونڈ اگر اس طرح چل رہی ہے تو جہاز کو ٹیک آف اور جو لینڈنگ ہے اگینسٹ دی ونڈ کرائی جاتی ہے. ونڈ ہیلپ کرتی ہے اس کو اٹھا کے رکھتی ہے تو پھر آرام سے وہ لینڈ کر جاتی ہے. تو اگر آپ کو تھوڑا سا آپ سمجھتے ہیں کہ جی 1-2 دن آگے پیچھے ہو جائے تو گلگت کا پروگرام ضرور بنائیں جہاز کے ذریعے. ٹھیک ہے. مگر 99% شور لینڈنگ ہے اسکردو. وہاں پہ بھی جیسے میں نے بتایا میرے ساتھ بھی ہوا کہ ہم لینڈ نہیں کر سکے واپس آگے. تو اسکردو میں آپ کو زیادہ ریلائبلٹی ہے کہ آپ لینڈ کر دیں گے. دوسرا جو ہوٹل ہے دونوں طرف اسکردو کے بھی اور گلگت کے بھی جب ٹیک آف کرتی ہے فلائٹ اسلام آباد سے تو یہ آپ کو بتا دیتے ہیں جی فلائٹ ٹیک آف کر گئی ہے اب آپ ایئرپورٹ پہنچ جائیں. ٹھیک ہے. اور ایئرپورٹ جو ہے وہ 15-20 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہر قسم کے جو ہے ہوٹل اویلیبل ہے. وہ 500 والا بھی اویلیبل ہے, اب تو 50,000 والا بھی اویلیبل ہے جو میں نے سنا ہے. تو وہ آپ کی رینج میں سارے ہیں مگر بکنگ کروا کے جائیں, بکنگ کے بغیر نہ جائیں. اور باقی بڑا اچھی جگہ پوری دنیا اگر دیوسائی جانے کے لیے بھی اسکردو سے دیوسائی جو ہے دیوسائی پلین جو ہے وہ اسکردو کے ساتھ ہی ہے, شگریلا سے جاتا ہے راستہ. وہ بڑی یعنی کہ جو ہے نا موسٹ فیوریٹ پلیس ہے. نہیں دیکھیں کھپلو بڑی اچھی جگہ ہے, وہاں پہ جا سکتے ہیں, کیٹو کے فٹ پہ جا سکتے ہیں, شگر فورٹ جا سکتے ہیں, پھر آپ دیوسائی پلین جا سکتے ہیں, پھر آپ ستپارا جا سکتے ہیں, کچورا لیک 1 اور کچورا 2 جا سکتے ہیں. تو یہ ایک دن کا پروگرام ہے. اور کیونکہ ہم نے ایک انویسٹمنٹ کانفرنس کروائی تھی, 22 ایمبیسڈر ہم ود فیملیز لے کے گئے ہوئے تھے, تقریباً 100 کا گروپ تھا. تو 3 دن ہم نے وہاں پہ کانفرنس تھی 3 دن کی, اور اس کے بعد فلائٹ نہیں آئی. ان دنوں میں موسم خراب تھا تو فلائٹ نہیں آئی. تو پھر میں نے اگلے 3 دن بھی ان کو مختلف جگہ پہ ٹورزم کروایا. تو اس لیے مجھے پتا جی ہر ایک دن ایک کام کریں اور انجوائے کریں. بیس آپ نے بنانی ہے, بیس کیمپ آپ کا شہر میں ہی ہونا چاہیے. وہاں سے آپ نکلے صبح ارلی مارننگ نکل جائیں, شام کو دوبارہ اپنے ہوٹل میں واپس آ جائیں. یہ اس طرح کا 1 ڈے ٹرپ بنانا چاہیے. ہمارے کیس میں تو ایسے ہی تھا کہ سیکیورٹی کے ایشو تھے. ٹھیک ہے. ہمیں ہوٹل بھی ایسا چاہیے تھا جو سیکیورڈ ہو, وہاں پہ عام لوگوں کی ایکسیس نہ ہو. ادروائز آپ جس جگہ جائیں وہاں پہ رہ بھی سکتے ہیں. جیسے کھپلو ہے بڑی اچھی جگہ, وہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں. شگر فورٹ میں آپ کو بکنگ نہیں ملے گی کہ ہوٹل بڑا 5 اسٹار ہے وہاں پہ سرینا کا, تو مگر ان کے کمرے کم ہیں, 8-10 کمرے ہیں, تو اس کی بڑی مشکل بکنگ ملتی ہے. پھر کھپلو میں بھی ایک سرینا ہے, وہاں پہ بھی آپ رہ سکتے ہیں. وہاں پہ عام ہوٹل بھی ہیں, وہاں پہ بھی رہ سکتے ہیں. یعنی کہ اس میں کافی آپ کے پاس آپشنز ہیں جیسا بھی آپ کو. دیوسائی پلین میں ہوٹل کوئی نہیں ہے, ریسٹورنٹ ہے, وہاں پہ آپ کو اپ ڈاؤن کرنا پڑے گا, جانا ہے. اور اسی طرح کچورا 1 جو ہے وہاں پہ بھی ہوٹل کوئی نہیں ہے, ریسٹورنٹ ہے. وہ کچورا 2 جو ہے وہ ہے ہی شنگریلا کے اندر. ٹھیک ہے. اس کا سمجھے 70% جو ہے وہ شنگریلا ہوٹل ہے, باقی 30% بھی ہوٹل ہی ہے. وہ کچھ پرائیویٹ ہیں, کچھ آرمی کے ہیں, کچھ ریسٹ ہاؤس ہیں. تو وہ اٹ سیلف بہت اچھی جگہ ہے. وہ دیوسائی میں تو جو ہے وہ براؤن بیئرز بھی کافی میں نے پایا. ہاں جی, وائلڈ لائف ہر جگہ ہی ہے یہاں پہ. اچھا, آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہے کوئی دیکھیں آپ نے اس طرح کے کوئی جانور؟ نہیں, میں خود ہی بھالو ہوں جی, مجھے نہیں, لیکن گورے جو ہے نا اس چیز کو بڑا لائک کرتے ہیں. دیکھیے گورے کیا کرتے ہیں, کیمپنگ کرتے ہیں. کیمپنگ, یہی میں جب آپ کیمپنگ کریں تو پھر ایسے جانور آ جاتے ہیں, کیونکہ اس کے لیے وہ مجھے وہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں آپ ارلی مارننگ جس وقت وہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں نا پو پھٹ رہی ہوتی ہے, وہ والا سین اگر آپ نے دیکھنا ہے نا, ایکچولی وہ سین ہوتا ہے دیکھنے والا. اس کے لیے تو آپ کو کیمپنگ کرنی پڑتی. ہمارے ہاں کیمپنگ کا اتنا رواج نہیں ہے, آلدو ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کیمپنگ کی جو لائف ہے اس سے بھی بہت لوگ سیکھتے ہیں, ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. پانی کی کنزرویشن کیسے کرنی ہے, کھانا کیسے مینیج کرنا ہے, بجٹ میں لے کے کیسے چلنا ہے. تو کئی صاحب تو ایسے گئے ہوئے یہاں سے کئی سالوں سے وہ آج تک واپس نہیں آئے. یہ بھی پہاڑوں کا بھی ایک عشق ہے. جن لوگوں کو جنون ہے وہ پہاڑوں میں پھر رہتے ہیں اور وہاں ان کی چیزیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اور ان کا رہنے سہنے کا طریقہ بھی اس علاقے ریسورسز کے حساب سے ہے.
وہ اپنے آپ کو انہوں نے ایڈجسٹ کر لیا، جس کو راس آ جائے جی، راس آ جائے جی. کیونکہ یہ موسٹلی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ جاتے ہیں وہ 3-4-5 گھنٹے کے بعد پہاڑوں کو دیکھ کے بور ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگ گھبرا جاتے ہیں ہائٹ سے گھبرا جاتے ہیں. اور حالانکہ سارے میدان ہی ہوں گے وہاں پہ جہاں پہ وادی ہیں، میدان ہے، پہاڑوں کے اوپر تو نہیں چڑھے ہوئے، میدانوں سے بھی ڈر جاتے کہ کچھ ہو نہ جائے. اور خوراک کے حوالے سے آپ کو وہاں پہ اچھی خوراک دستیاب ہے؟ دیکھیں کچھ خوراک تو وہ ہے جو یہاں سے جاتی ہے، یہاں پہ نا 2 قسم کی ہمیں وہ کہتے ہیں یہ نیچے سے آئے. اچھا، کہ ہم میدانی علاقے سے آئے، ہم نے اس کو میدانی علاقہ کہتے ہیں، ان کو پہاڑ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نیچے سے آئے نہیں، یہ اوپر کے ہی ہیں. تو یہ اوپر وہ پہلے ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں کہ نیچے کے آئے نا تو ان کو ادھر آرام دہ زندگی چاہیے، یہ ان کو سخت زندگی اوپر والے جو ہے نا وہ گزار رہے ہیں. تو کچھ تو خوراک وہ خود اگاتے ہیں، جیسے کارن ہے، جیسے ویٹ ہے، اور پھل بہت سارے ہیں، بے شمار پھل ہیں. جیسے کہ ہنزا کے لوگ مشہور ہیں کہ وہ کچے پھل کھاتے ہیں، ان پروسیسڈ جو ہوتے ہیں پھل وہ کھاتے ہیں. کچے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل کچے، تو ان پروسیسڈ کھاتے ہیں. تو ان کی زندگی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، یہ بالکل ایسے. یعنی کہ نیچر نے جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ کچی سبزی اور کچے پھل ان پروسیسڈ، وہ اگر کھائیں تو ہماری لائف زیادہ رہتی ہے، ٹاکسیکیٹنگ نہیں ہوتی. ہمارے اندر جو ہم تیل غلط قسم کا کھا لیتے ہیں اس سے پھر ٹاکسیکیٹنگ ہو جاتی ہے، پھر اینٹی ٹاکسنگ کرنی پڑتی ہے. تو پھر ان میں یہ پرابلم آتی نہیں. اب ان میں کیا پرابلم آتی ہے، ان کے جو گلینڈز ہیں نا گلے کے وہ پھول جاتے ہیں نمک نہ ہونے کی وجہ سے. اچھا. ان کے پانی جو ہے وہ منرل واٹر تو ہے مگر اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے پانی میں. جب پانی اتنا ٹریول کر کے ہم تک پہنچتے تو اس میں بہت سارے منرل شامل ہو گئے ہوتے ہیں. ان کے پانی صرف برف کا پگھلا ہوا پانی ہے، تو ان کو وہ چیزیں پھر جیسے آیوڈین نہیں ہے ان کے پاس، آیوڈین ان کو لینی پڑتی ہے، ادروائز یہ گلینڈ ان کے پھول جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. مگر آپ وہ چیزیں کچھ یہاں سے لے جائیں، اسپیشلی مسالے جو ہیں جو ہمیں بڑے مرچ مسالے والے لگتے ہیں وہ پیکٹ یہاں سے شان کے بھی ہیں، نیشنل کے بھی ہیں، وہ لے جائیں تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اسکردو میں یا گلگت میں نہ تو کوئی خوراک کا مسئلہ ہے، نہ رہائش کا مسئلہ ہے، اور بس ایک ہی مسئلہ ہے کہ آپ نے جانا کیسے ہے. تو وہ مسئلہ بھی جو ہے وہ ہماری جو ڈائریکٹ فلائٹس ہیں اس نے بھی حل کر دیا ہے. اور آپ ویسے بھی جا سکتے ہیں، اپنی گاڑی میں بھی جا سکتے ہیں. آپ بسیں چلتے، ایک واحد میں نے دیکھی ہے پاکستان میں سرکاری ٹرانسپورٹ جو پروفٹ پہ چل رہی، اس کا نام ہے نیٹکو. اچھا. ناردرن ایریا ٹرانسپورٹ کمپنی. وہ اسلام آباد میں ویسے تو پوری پاکستان میں چلتے ہیں مگر کراچی سے بھی چلتی ہے وہ. ٹھیک ہے. مگر ان کا مین ہب جو ہے وہ اسلام آباد راولپنڈی پہ ہے، اور وہاں سے چائنا تک جاتے ہیں وہ. اچھا، یہ بارڈر اکراس دا ہاں کاشمیر تک جاتے ہیں، اور چائنا کی ٹرانسپورٹ بھی ادھر آتی ہے. تو انٹرنیشنل جو بارڈر ہے یہ کھلا ہمارا، یہ ہم 4 مہینے بند ہوتا ہے سردیوں میں. آج کل شاید بند ہونے والا ہوگا یا بند ہو گیا ہوگا، تو پھر اس کے بعد پھر کھل جائے گا. ہمارے جو گلگت کے شہری ہیں ان کو کوئی وہ پاس وغیرہ بھی کوئی ایشو کرتے ہیں؟ جی ایسا ہے جی، یہ فار انفارمیشن سب کے لیے، جو بھی دنیا میں انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر لوگ ہوتے ہیں ان کو پاسپورٹ ویزا نہیں چاہیے ہوتا. ٹھیک ہے. یہ ہمارے کشمیر میں بھی ایسے ہی ہے. کشمیر میں لوگ جو پاکستانی کشمیری ہیں یا انڈین کشمیری ہیں ان کو جانے کے لیے صرف کارڈ ایک چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ شناختی کارڈ بھی ہو سکتا ہے اور وہ ایک پرمٹ بھی ہو سکتا ہے. گلگت کے لوگوں کو جانے کے لیے اسپیشلی جو ہنزا وغیرہ کے لوگ ہیں قریب بارڈر کے، ان کو بھی ایک پاس چاہیے ہوتا ہے. وہ کسی لمٹ تک چائنا کے اندر جا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ وہاں سے بیجنگ کو چلے جائے. ٹھیک ہے. وہ بیسکلی کانسیپٹ کیا ہے کہ رشتے دار دونوں طرف بسے ہوئے ہیں، ان رشتے داروں کو ملنے کے لیے کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے. وہ کانسیپٹ ایریا سیم ہے نا. اسی طرح جو ان کی آپس میں سامان جو ایکسچینج ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ایکسچینج ہوتا ہے کہ جی یہ سامان کچھ لے جاتے ہیں وہاں سے لے لیتے ہیں. جو ایک اور بڑی خوبی کی بات ہے جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، کہ جب آپ نے منہ سست کی طرف کیا ہوتا ہے، اگر آپ سیدھا سست کی طرف نہ جائیں، لیفٹ پہ مڑ جائے کوئی 1-1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ، تو افغان بارڈر بھی آ جاتا ہے. وہ بھی قریب ہی ہے. قریبی، اور وہاں پہ بھی یہی سسٹم ہے. افغانستان سے لوگ آتے ہیں
پامیر کا علاقہ وہ کہلاتا ہے. پامیر جو ہے وہ 3 ملکوں میں ہے، پاکستان، افغانستان اور تاجکستان. یہ سارے لوگ آتے ہیں ادھر سے اپنا سامان لے کے اور ادھر سے لے جاتے ہیں. یوزلی یہ جانور لاتے ہیں وہاں سے، چھوٹے جانور جو بکرے اور بیڑے ہیں وہ لے کے آتے ہیں، اور یہاں سے میٹ لے گئے یا اس قسم کی چیزیں لے گئے. اچھا، تاجکستان کے ساتھ ہمارا میرا خیال ہے وہ سب سے کم فاصلے والا جو ہے جی، ہمارے اور اس کے درمیان، تاجکستان کے درمیان 14 کلومیٹر افغان پٹی ہے، جس کو ہم واہان بارڈر کہتے ہیں. بس 14 کلومیٹر ہے جی. اور اگر ذرا اوپر چلے جائے تو پھر ہم چائنا، تاجکستان اور پاکستان یہ مل جاتے ہیں آپس میں مل بھی جاتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی ایک ایکسیس بن سکتی ہے، یا یہ پہاڑی علاقہ اس طرح کو دشوار گزار رہتا ہے؟ دشوار گزار ایکسیس تو ہے، قافلے آتے ہیں جاتے ہیں، اور شاید جیبل روڈ بھی ہو، مگر جو پراپر روڈ ہے وہ یہاں سے نہیں ہے. چلیں جی، یہ اس متعلق جو ہے وہ ہم مزید آگاہی حاصل کرتے رہیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، اور کہیں مت جائیے گا، بریک کے بعد دوبارہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیون. Welcome back from the break, and you are listening FM 98.6. We are in conversation with Mian Shafqat Ali صاحب. سر، ابھی جو ہم بات کر رہے تھے اسکردو کی، دیوسائی کی، گلگت کی، تو یہ گھومنے پھرنے کے لیے جو ہے پھر آپ کو تندرست بھی ہونا چاہیے. اگر آپ فزیکلی فٹ ہوں گے تو پھر ہی آپ ساری ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. یہاں اس طرح کہہ لیں، اگر آپ گھومے پھریں گے تو پھر تو درست ہو جائیں گے. یہ پھر دونوں ویسے ورثہ ہیں، دونوں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو کل جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ایک کامیاب جوان اسپورٹ ڈرائیو کے حوالے سے ایک بہت بڑا جناح اسٹیڈیم پنڈی میں ایک پروگرام جو ہے وہ ہوا ہے. تو یہ بڑا جو ہے نا موٹیویٹ کیا گیا لوگوں کو، اور مثال انہوں نے دی ہے نیوزی لینڈ کی جی، کہ نیوزی لینڈ میں جو ہے وہ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے، ان کی 50 لاکھ ہے، گراؤنڈیں وہاں پہ زیادہ ہیں. جی، یہ کس کا قصور ہے؟ اور یہ اب گراؤنڈیں نیوزی لینڈ بہت بڑا ملک نہیں ہے رقبے کے حساب سے، چھوٹا سا ملک ہے، اور آسٹریلیا بہت بڑا ہے، وہاں پہ تو سمجھ آتی ہے. مگر یہ پارکس ایک تو آپ کو آکسیجن بھی پرووائڈ کرتے ہیں، جو درخت ہوتے ہیں یہاں پہ یا گھاس ہوتے ہیں. دوسرا، آپ جب ایکٹیو ہوں گے تو آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی. جتنا ہم کھانا کھاتے ہیں اس کو کنزیوم کرنا بھی ضروری ہے، یا پھر کھانا کم کرنا ضروری ہے. تو یہ بیلنس جو ہے یہ رکھنا ضروری ہے. میں بھی آج سے 3 مہینے پہلے جب بہت ویٹ بڑھ گیا، اور کووڈ کی وجہ بھی تھی، زیادہ میری اپنی وجہ تھی، تو اس کے بعد جب ڈاکٹر نے سمجھایا وغیرہ تو میں نے ابھی تک 15 kg لوز کر لیا، صرف منہ کنٹرول کر کے. اور ڈاکٹر جو جاوا صاحب ہیں ان کی ٹیکنیک کہ گردن ہلائیں اور آپ کا وزن کم ہو جائے گا. تو یہ بھی ضروری ہے کہ اب میں زیادہ ایکٹیو ہوں، اور پلان ہے کہ جی اور کم کریں، تو تاکہ ایکٹیویٹی بہت بڑی اچیومنٹ ہے جی. تو یہ سارے کر سکتے ہیں، یہ آپ کا سیلف کنٹرول ہے کوئی اس میں. تو یہ جو انہوں نے نیا پروگرام دیا ہے اس کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اسپیشلی نوجوانوں کے لیے اور ہم جیسے بوڑھوں کے لیے ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. جیلانی صاحب نے بہت کام کیا تھا، گورنر جیلانی جو تھے انہوں نے ہر رڑے میدان جو لاہور کے تھے اس کو پارک میں چینج کر دیا. ایک تو بالکل یہ ہمارے ساتھ ریس کورس پارک جس کو کہتے ہیں، اور اس کی ایک سائڈ کو جیلانی پارک بھی ہم کہتے ہیں، ان کے نام پہ ڈیڈیکیٹ کیا ہو. یہ بھی رڑا میدان تھا. سوائے یہاں پہ ریس جو ہوتی تھی وہ علاقہ ڈویل تھا، باقی بالکل مٹی اڑتی تھی. اس کو انہوں نے کنورٹ کر دیا ایک خوبصورت ترین باغ میں. مطلب آپ نے یہ دیکھا ہوا؟ بالکل سارے دیکھے ہوئے. جیلانی صاحب جب تھے تو ہم تو بڑے ہوش میں تھے. اسی طرح ماڈل ٹاؤن پارک جو ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے، فیکٹری جانے کے لیے میں اس کے درمیان میں سے گزر جاتا تھا موٹر سائیکل سمیت. بالکل رڑا میدان تھا، کچھ وہاں مٹی اڑ رہی ہوتی تھی. اس کو بھی آج اتنا خوبصورت پارک بنا ہوا ہے کہ یہ دونوں پارک کے جو جاگنگ ٹریک ہے وہ مشہور ہے لاہور میں، ماڈل پارک کا بھی اور ریس کورس پارک کا بھی. وہ 3 کلومیٹر سے تھوڑا سا کم ہے جو ماڈل پارک ہے، یہ 3 کلومیٹر سے تھوڑا سا بڑا. وہ پورا راؤنڈ میں ہے، یہ زگ زیگ ہے. تو یہ سارے لوگ یہاں پہ واک کرتے ہیں، ایکسرسائز بھی کرتے ہیں. ماڈل ٹاؤن پارک کی ویسے ایک خصوصیت میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کو فیل آتی ہے نا جب آپ نتھیا گلی جاتے ہیں، اور ہلکی ہلکی سی جو آپ کو وہ بڑی ایک سودنگ افیکٹ آتا ہے بڑا مزے کا.
وہ آپ کو ماڈل ٹاؤن پارک میں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ارلی مارننگ آپ وہاں پہ جائیں گے, کیونکہ وہ ہے بالکل اندر جا کے اور گرینری بہت زیادہ ماڈل ٹاؤن میں, پولوشن کا ایلیمنٹ وہاں پہ قدرے کم ہے. دوسرے جو پارکس ہیں وہاں پہ روڈز بالکل ساتھ ہیں چونکہ, تو وہ ڈسٹ بھی آتی ہے, سارا کچھ ہوتا رہتا ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا نیچر کے قریب ہیں تو اس چیز کو سمجھیں گے اور آپ انجوائے کر سکتے ہیں ماڈل ٹاؤن پارک. خبر یہ ہے جی کہ موٹر وے جو ہے وہ بند کیے ہوئے ہیں, کچھ سیکشن ان کے جو اسپیشلی پنجاب میں ہے, جو M11 ہے جو لاہور سے سیالکوٹ جا رہا ہے, اس کو بھی کالا شاکاکو سے بند کر دیا ہے, باقی بھی بند ہے. تو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں ہمیشہ کہ اضطراب کریں سفر سے, 2-4 دن آگے پیچھے کر لیں, آگے کر سکتے پیچھے تو نہیں اب ہو سکتا, تو آگے کر لیں اور بعد میں سفر کر لیں, یا فون کر کے گزارا کر لیں, تو ویڈیو کال کر لیں چلے. اسی طرح جو لاہور بارش سے محروم ہے, باقی پورے پاکستان میں بارش ہو رہی ہے اور برف باری بھی ہو رہی ہے اپر علاقوں میں, سوات, کلام اور اس طرف. یہاں پہ بارش ہو, دعا تو یہ تھی کہ یہاں پہ بارش ہو, ہمارے پہ بارش برسے. بارش پاکستان کی ٹیم پہ برس گئی, بنگلہ دیش میں برس گئی, یہاں دوسرے اس میں. اب موسم جو ہے وہ کب تک بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے مطابق تو یہ منڈے کو بارش لاہور میں ہونی چاہیے تھی, مگر وہ پھر پریڈکشن بھی چینج ہو گئی اور وہ بارش نہیں ہوئی, بادلوں نے رخ بدل لیا. جو گرما گرم خبر جو میں نے پڑھی آج صبح جہاں دیکھی, وہ آصف علی زرداری صاحب کی تقریر ہے. کہتے ہیں بڑی کوئی گرم جوش گرما گرم انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے حکومت پہ تنقید کم کی ہے, مسلم لیگ نون پہ تقریر, اور خاص طور پہ میاں نواز شریف پہ. اچھا, انہوں نے بڑی تنقید کی ہے. انہوں نے کہا جی یہ انہوں نے سارے ملک کا ستیہ ناش کیا اور باہر جا کے بیٹھ کے, میں نے یہیں پہ مرنا ہے, میں نے باہر نہیں جانا, میری موت یہاں پہ ہونی ہے, میں نے اس ملک سے بہت کچھ لیا ہے اور اس ملک کو ڈلیور کرنا. ساتھ انہوں نے کہا جی کہ اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا جو دور تھا وہ سنہری دور تھا. بات ٹھیک ہے جی ان کی کہ جو 60 روپے یا 90 روپے تک ڈالر تھا, اب ڈبل ہو گیا. اسی طرح بجلی کم تھی, اسی طرح پیٹرول کم تھا, اب تو بات بن گئی ہے نا ان کی. بجلی ویسے اپنا وہ آتی بھی نہیں تھی کم, چلے قیمت تو کم تھی نا, آئے نا حقائق بالکل سامنے. اچھا, دوسرا بلاول صاحب بھی پھر اچھلے. اچھا, انہوں نے کہا جی میرا سی ایم ہونا اگلا پنجاب کا. اچھا, سی ایم پیپلز پارٹی دے گی. اچھا, پنجاب کو میں سندھ تو ہمارے پاس ہے ہی ہے, پنجاب میں بھی ہم آئیں گے. اچھا, اب یہ جو ووٹ بڑھے ہیں ان کے 5,000 سے وہ 32,000 پہ گئے ہیں, یہ اس کا اثر ہے. مگر ساتھ میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں تھا, اور تحریک لبیک کا بھی کوئی نہیں تھا, وہ بھی نہیں تھا. وہ ووٹ بھی شاید ان کو ملے ہو, یا لبیک والے تو نہیں ملے ہوں گے, وہ آرٹسٹ ہیں. پی ٹی آئی والے ملے ہوں گے, وہ ڈانس شانس والے جو ہوں گے وہ ضرور گئے ہوں گے. تو یہ آلدو ان کا کلیم ہم مانتے ہیں جی, انہوں نے ڈلیور کیا. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایک حلقے کا الیکشن تھا, ساری قیادت یہاں پہ لگی ہوئی تھی. اب جب پورے ملک کا الیکشن ہوگا تو پنجاب کو کتنی توجہ دے گی. پنجاب کے ساتھ پیپلز پارٹی کے دور میں زیادتی ہوئی ہے, یہ ایک بات نہیں ہے. ہمارے ہاں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی, کراچی میں 0 لوڈ شیڈنگ. یہ ہوا ہے کیونکہ اس دوران میں لاہور اور کراچی کے درمیان کمیوٹ کرتا تھا, ہماری ٹرین چلتی تھی تو لاہور بھی جانا پڑتا تھا, کراچی بھی جانا پڑتا تھا. تو کراچی میں تو لوڈ شیڈنگ تھی نہیں. انہوں نے کہا جی نیا فارمولہ دیا تھا جی, پاپولیشن وائز لوڈ شیڈنگ ہوگی. پاپولیشن کیونکہ پنجاب کی زیادہ ہے, وہاں پہ زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوگی, کراچی کی کم ہے تو وہاں پہ سندھ میں کم ہوگی. کراچی میں بھی پھر ڈویژن تھی, کراچی رورل اور اربن, ان میں بھی ڈفرینشیٹ تھا کہ رورل میں بے شک 12 گھنٹے ہو, کراچی والوں کو. اچھا, اس میں جب نواز شریف کا دور آیا اس وقت ہم نے دیکھا کراچی میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی اور لوگ مرنے شروع ہو گئے کراچی میں, کیونکہ کراچی میں اتنی حبس ہو جاتا ہے کہ دن کے وقت آپ بجلی کے بغیر نہیں رہ سکتے. وہ جو ہیٹ ویو چل پڑتی ہے, ہیٹ ویو بھی چل جاتی ہے, ہیومیڈیٹی اتنی ہو جاتی ہے, سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہاں 12 گھنٹے ہونے بھی نہیں چاہیے, یہ بھی میں کنوینس اس بات سے, وہاں پہ کم ہونی چاہیے, یا رات کو ہونی چاہیے, یا کوئی اور مینجمنٹ ہونی چاہیے. تو خیر تقریریں کل انہوں نے کر دی ہے جی دونوں نے. لیکن یہ کہیں پیغام بھی تو پہنچا رہے ہوں گے نا کہ ہمیں بھی دیکھیں, ہم بھی ہیں.
یہ تو ایک اب یہ بھی شاید میسج دے رہے کہ ہم ہی ہیں، اب ہم ہی ہیں، وی آر دی اونلی آپشن، آپ ہمارے ساتھ آگے بیٹھے بات کریں. یہاں شاید بات چیت چل بھی رہی ہو، کوئی بہت بڑی کہیں سے کچھ کانفیڈینس اگر ان کو دیا گیا ہے تو پھر اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ایک اچھی ہار جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اچھی ہار بھی سیلیبریٹ. انہوں نے بڑا اچھا اپنی طرف سے جو ہے نا ووٹ وغیرہ لیے ہیں. بہرحال اب اگلا جو ہمارے پاس اس وقت جو ڈسکس کرنے کے لیے جو چیز ہے، کیونکہ یہ کل سننے میں آیا تھا کہ فوجی ہیلی کاپٹر جو ہے نا سیاچن میں گر ایک کریش ہوا ہے جی، 2 میجر اس پہ شہید ہو گئے، اور بڑا اس پہ جو ہے وہ دکھ ہے اور دل جو ہے وہ انتہائی غم زدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام دے. ہمارے یہی جو لوگ ہیں جو ملک کی دفاع کی سلامتی کے لیے ہر وقت ہمارے لیے جو ہے وہ دیکھیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. وہ کوئی سیر و تفریح تو نہیں کر رہے تھے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سرویلنس وہاں پہ وہ کر رہے تھے. تو بڑا فخر ہے پوری قوم کو ہماری افواج پاکستان پہ. اچھا جی، یہ کل لاہور میں ایک بڑا یہ شغل ہوا ہے کچہری میں جو ہے نا، وہ کہیں آئے ہیں، وہ جب ملزموں کو لے کے جاتے ہیں وہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے، اس میں لڑائی جھگڑے کا فائدہ اٹھا کے کئی ملزم بھاگے ہیں، بیچ میں سزائے موت کے بھی قیدی تھے وہ بھی. یہ کیسا ہمارا کوئی سسٹم؟ پریزنٹ وین ایک ہوتی ہے، پریزنٹ وین، یہ میرے خیال میں ڈرامہ رچایا گیا ہے ان کو بگاڑنے کے لیے. آجی صاحب نے جو ڈی ایس پی تھا ڈیوٹی پہ وین کے ساتھ، اس کو بھی سسپینڈ کر دیے. 10 افراد جو ہیں وہ فرار ہوئے، 10 افراد فرار ہو گئے. تو یہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک جیل ضلع کچہری کے اندر بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ وین کو سیدھا ان ملزمان کو اس کچہری کے اندر جمع کرانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لا کے وہاں پہ دیتے، پھر وہاں سے ایک ایک کو لایا جاتا ہے عدالت میں، جس کی آواز لگ جائے کہ یہ پیش ہو. تو یہ کچھ مس مینجمنٹ ہوا ہے، یا کچھ شاید ملی بھگت ہوئی ہے، یا ملزمان کی طرف سے ایک ایسی سٹوری، ایک واقعہ بنایا گیا جو بگایا جا سکے. بہرحال یہ جو ہے نا یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے، یہ سیکیورٹی لیپس ہوئی ہے. اچھا، کل ایک جو ہے نا وہ ہمارے جو وزیر دفاع ہیں پرویز خٹک صاحب، جی وہ فرما رہے تھے کہ یہ ایک واقعہ ہوا، اس کے اوپر کافی کچھ آپ سنتے بھی ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اصل میں کردار میڈیا ادا کرتا ہے. میڈیا جو ہے نا وہ بہت زیادہ وہ چیزیں دکھاتا ہے جس سے جو بچے ہیں نا وہ جوش میں آ جاتے ہیں. اور میڈیا کو چاہیے کہ وہ تعلیم پہ بات کرے، وہ صحت پہ بات کرے، وہ ٹورزم پہ بات کرے، وہ پاکستان کی اچھی پروجیکشن پہ بات کرے. تو وہ خٹک صاحب ساڈا شو ہی دیکھا کرو پھر. اچھا، آپ نے تو اس پہ بات بھی نہیں کی، آج آپ نے چڑھیے تو میں بات کرتا ہوں. یہ ساری سوسائٹی کی ریسپانسبلٹی ہے. اس میں میڈیا بھی اتنا شامل ہے جتنی گورنمنٹ شامل ہے، ہم بھی اتنے شامل ہے کہ ہم نے جو عوام کو اگریسو کر دی. اگریسو نہیں ہونا چاہیے بالکل. دیکھیں سزائیں تو اویلیبل ہے نا، اگر کسی نے کوئی حرکت کی ہے، ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں، اس میں ہمارے عاشق رسول ہونے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، مگر اس کو تھرو کورٹ آف لا ہونا چاہیے، پراپر پروسیجر کے مطابق ہونا چاہیے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جی خود ہی آپ عدالت میں خود بن گئے اور سزا بھی آپ نے خود دے دی. یہ نہیں ہونا چاہیے. پڑھے لکھے معاشرے میں اس چیز کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ ناموس رسالت کی جب آتی ہے تو تمام مسلمان اس پہ بالکل یکجا ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے پھر جس طرح کا اٹیمپٹ کیا جاتا ہے، اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے. یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اتنی قابل ستائش بات نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے تو کسی نہ کسی کو اس دنیا سے اپنے ہاتھ میں قانون کو لے کے تو فارغ کر دیں. اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. پاکستان جو ہے وہ ایک ریاست ہے، یہاں پہ قانون ہے، حکومت کی ریٹ ہے، سارا کچھ ہے. یہ کورٹ میں چلنا چاہیے جیسے میاں صاحب نے بتایا، اور کورٹ سے فیصلہ آنا چاہیے. بہرحال جی یہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اٹیمپٹس ہوتی رہتی ہیں اور ہمارا جو ہے امیج اس کو نقصان پہنچانے. حالانکہ آپ یہ دیکھیں سیالکوٹ کا ایک واقعہ 11 سال پہلے بھی ہوا تھا. وہاں پہ وہ بچے 2 تھے، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح کا ایک انہوں نے کیا، لیکن عدالتوں نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. اگر کاش اس وقت لیا ہوتا تو آج پھر اگلا جو ہے نا وہ یہ والا معاملہ نہ ہوتا. گو کہ سیالکوٹ جو ہے وہ مشہور ہے اپنی انڈسٹری کے حوالے سے،
اور سپورٹس انڈسٹری جو ہے وہ سب سے بڑی ہے ہماری وہاں پہ, پوری دنیا میں مشہور ہے میاں صاحب. نہیں, سیالکوٹ کو اگر ایز اے ملک بھی لے نا تو پاکستان کی سب سے ترقی یافتہ ہے. ترقی یافتہ. دیکھیں انہوں نے ایئرپورٹ اپنا بنایا ہوا ہے, ان کی جو ڈومیسٹک جتنی بھی سڑکیں ہیں وہ انہوں نے اپنی بنائی, انہوں نے ڈرائی پورٹ اپنی بنائی, وہ حکومت پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. یہ ایئر لائن جو بنائی تھی, ایئر لائن بھی اب ایئرپورٹ کے بعد ایئر لائن بھی بنا دی سیالیر بھی, اور پاکستان سوری لاہور کی وہ سمجھے سیکنڈ ایئرپورٹ ہے. آپ کو اگر لاہور سے فلائٹ نہیں ملتی تو آپ پونے گھنٹے میں صرف آپ سیالکوٹ پہنچ جاتے ہیں موٹر وے کے ذریعے. موٹر وے بھی انہوں نے بنوائی ہے. وہ تو حکومت کو سیدھا سیدھا کہتے ہیں جی آپ نے نہیں بنانی تو آپ ہمارے پارٹنر بن جائے, ہاں آدھے آدھے پیسے ڈالتے ہیں تو یہ بنا لیتے ہیں. تو یہ تو روشن خیال لوگوں کا شہر ہے, میں سمجھتا ہوں. اصل یہ شہر ہے, یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اصل یہ اس طرح کے عوام وہاں پہ بستے ہیں کاروباری, اور 100 خاندان ٹوٹل ہے وہاں پہ جو یہ کام کر رہے ہیں. اچھا, پورا شہر نہیں لگا ہوا, ٹھیک ہے, شہر میں ملازم بھی ہوں گے, سب کچھ ہوگے. 100 خاندان جو ہے کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ 100 جو کہتے ہیں جی 1 کروڑ پانا, جی 2 کروڑ پانا, جی 5 کروڑ پانا, جو ہے ہم نے کام کرنا وہ اتنا ڈال کے کر لیتے ہیں. یہ سیالکوٹ کو اور خاص طور پہ جو یہاں پہ سپورٹس انڈسٹری ہے اس کو بوم کس زمانے میں آیا تھا؟ دیکھیں کچھ چیزیں جو ہمارے خطے ہیں ان کی شروع سے ان کے پاس یہ آرٹ تھا. پہلے گھروں میں مطلب پلانڈ نہیں تھا, انڈسٹری تو نہیں تھی. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے وہاں پہ ایک ایم پی اے تھے صوفی, ان کا سم تھنگ صوفی نا, خورشید صوفی, وہ ایم پی اے تھے. اور اس وقت دیکھیں انڈیا جو ہے نا ہمارے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے. بالکل, انڈیا نے پاکستان کے فٹ بال پہ پابندی لگوا دی کہ یہاں پہ چائلڈ لیبر یوز ہو رہی ہے. اچھا, چائلڈ لیبر یوز ہو بھی رہی تھی. خورشید صاحب بڑے روشن خیال اور پڑھے لکھے شخص تھے, بعد میں ایم پی اے بھی بنے. تو انہوں نے کہا یار یہ تو ریئلٹی ہے کہ ہمارے بچے ہی سی سکتے, بڑے سی نہیں سکتے. یہ اتنی باریک انگلیوں کا کام ہے کہ یہ کام انہوں نے ہر یورپین یونین سے میٹنگیں شروع کر دی, اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہی بچے کام کریں گے اور فیکٹری کے اندر اسکول بھی ہوں گے, کہ پڑھیں گے بھی اور کام بھی کریں گے. دوسری طرف انہوں نے کہا جی آپ کے بچے کام نہیں کرتے, آپ کے بچے صبح دودھ ڈلیور کرتے ہیں, آپ کے بچے صبح اخبار ڈلیور کرتے ہیں, تو لائٹ لیبر جو ہے وہ بچے کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے ثابت کیا یورپین یونین کو, ان کی منہ سے ساری کر کے انہوں نے کہا ہاں ہم یہاں پہ کورسز بنا لیتے ہیں, یہاں پہ انسٹیٹیوٹ بنا لیتے ہیں کہ جی ہم 1 سال کے اندر اندر انہوں نے یہ بین اٹھوا لیا تھا نیگوسیشن. اور انہوں نے کہا جتنے بھی فیکٹری ہے ساتھ اسکول بھی بنائیں گے, اور اگر عورتیں کوئی کام کر رہی ہیں تو ان کے بچوں کی نرسری بھی ساتھ ہوگی. یہ سارے انہوں نے اسٹینڈرڈ میٹ کر لی اور پھر شروع ہوگی. یعنی کہ بڑے جو لوگ ہیں وہ اس کو پک نہیں کر سکتے جو جتنی جلدی بچہ پک کر سکتے. ایسے ہی بالکل صحیح ہے. اس سے وہ مجھے یاد آتا ہے ایک بچہ جو ہے نا وہ تھا, اس کے اوپر پیانو کی وہ کلاس لیتے تھے. ایک وہاں پہ ایک بڑے بھی تھے, وہ بھی پیانو کی کلاس لیتے تھے. آپس میں انہوں نے ڈسکس کیا کہ تم جو ہے وہ کتنی مطلب وہ فیس وغیرہ پے کرتے ہو, اور تم تو بچے نے بتایا کہ جی مجھے انہوں نے کہا تھا 1 لاکھ روپیہ دے دینا ہے تو تم جو ہے نا 6 مہینے میں پیانو کے ماسٹر بن جاؤ. اچھا, وہ کہتا ہے یار مجھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کو تو 4.5 سال لگ جائیں گے, اور اس کے بعد کچھ 5-6 لاکھ روپیہ جو ہے وہ انہوں نے میرے سے لیا ہے. تو یہ کیا وجہ, انہوں نے اپنے انسٹرکٹر سے پوچھا کہ جی یہ کیا آپ نے ہمارے ساتھ اتنا فرق کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے تو سیکھنا ہے, اسٹیٹ وے وہ سیکھ جائے گا, وہ بچہ ہے. تو تم سے جب تم آئے تھے میں نے پوچھا تھا کہ تمہیں کچھ آتا ہے, تم نے کہا جی میں پہلے سے سیکھا ہوں, اور میں نے جو 3-4 تم نے مجھے وہ سنائے بھی ٹیونز مختلف, اور پھر بار بار تم نے نا وہی سنائی ہیں, جب بھی میں نے تم سے پوچھا تم نے وہی سنائی. اب 4.5 سال لگنے ہیں جو تم نے وہ رٹا مارا ہوا اس کو ختم کرنا. اصل محنت وہ ہے, بعد میں تو تم سیکھ جاؤ گے. تو بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جو بچوں کے اندر ایک نیچرل ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ لرننگ کی سٹیج ہوتی ہے, اس عمر میں وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ سیکھتے سیکھتے اسی طرح باہر اگر آپ جائیں نا تو لینگویج بھی جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سی سکھانی اور کس طرح سکھانی ہے. اگر آپ گھر میں اپنی مادری زبان بول رہے ہیں تو آپ کو کبھی بھی وہ لینگویج نہیں سکھوائیں گے. اچھا, مثال کے طور پہ اگر پنجابی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ گھر میں پنجابی اگر بولتے ہیں, اور لوگ بولتے نہیں ہیں, ہم لوگ زیادہ ہم اردو شروع ہو جاتے ہیں بچوں سے بولنے. میں سکھوں کی اگزامپل لیتا ہوں کہ سکھوں کے بچوں کو پنجابی اسکول میں نہیں, ان کو سبجیکٹ نہیں دیا جاتا. وہ کہتے ہیں یہ تو تم نے گھر پہ سیکھ لینی ہے, انگلش تم نے سوسائٹی سے سیکھ لینی,
تم باہر پھرو گے تو تمہیں انگلش آ جائے گی. تیسری لینگویج بتاؤ کون سی سیکھنی ہے؟ 3 تو سیکھنی ہے نا آپ نے کم از کم وہاں پہ. وہ تیسری یا فرینچ ہوگی یا کوئی جرمن ہوگی یا کوئی اور لینگویج ہوگی. وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اگر آپ گھر پہ اردو بول رہے ہیں تو آپ کو پھر وہ کہیں گے جی اردو بھی نہیں ہم نے سکھانی, انگلش بھی نہیں ہم نے سکھانی, تو آپ تیسری ایک لینگویج. یعنی کہ وہ آپ نے آلریڈی جو سیکھ لینی ہے سوسائٹی سے, گھر سے, اس کو سیکھنے کی کیا ضرورت؟ بالکل ایسے. تو جو آپ کو کم موقع ملے گا, انٹریکشن آپ کا کم ہونا ہے لوگوں کے ساتھ. اور یہ جو یورپین کنٹریز ہیں, اسکینڈینیوین ہو گئے, جرمن ہو گئے, فرینچ ہو گئے, یہ ان کی نیشنلٹی منسلک ہے لینگویج کے ساتھ. اگر آپ کو لینگویج نہیں آتی تو آپ کو یہ پاسپورٹ دیں گے نہیں. اور لیول ہیں 1 2 3 4 5, 3 لیول تو کم از کم آپ نے کرنے ہیں, پھر یہ آپ کو نیشنلٹی دیں گے. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ ایک صاحب میرے دوست وہ گئے ہوئے ہیں PhD کرنے. جی جی. ان کے ساتھ ان کی وائف بھی گئی ہوئی ہے. اب وائف کوئی کام نہیں کرتی. انہوں نے کہا چلو میں لینگویج سیکھ لیتی. انہوں نے لینگویج کا A لیول کر لیا. اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ نے پیسے دینے اس کو شروع کر دی. میں نے کہا جی اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے؟ انہوں نے کہا جی اس نے لینگویج سیکھ پہ ہماری سوسائٹی پہ بوجھ کم کیا. اچھا. اگر یہ جاتی دکانوں پہ اور وہاں پہ انگریزی بولنی شروع کر دیتی, اور وہ جو سویڈش ہے وہ تو پریشان ہوتا نا کہ یہ انگریزی بولا, پھر انگریزی والے کو ڈھونڈتے. اب اس سے لیول 1 کی سیکھ لی ہے, اب یہ کمیونیکیٹ کر سکتی. اس کو اتنے پیسے دیں گے. لیول 2 کی سیکھے گی تو پیسے بڑھ جائیں گے. لیول 3 کی ملے گی تو پیسے اور بڑھ جائیں گے. ویری گڈ. یہ وہاں پہ یہ کلچر ہے کہ جی آپ ہماری زبان سیکھیں, جو بھی زبان ہو ان کی, کوئی وہ نہیں ہے کہ جی بڑی انٹرنیشنل لینگویج ہونی چاہیے. ان کی بیسک لینگویج جو ہے وہ سکھاتے ہیں. بہرحال یہ اپنی زبان کے ساتھ جو ہے نا وہ مخلص بھی تو ہے نا. ہمارے یہاں پہ جو ہے نا اکثر ہم بات یہ کرتے ہیں پنجابی کا کلچر, آپ دیکھ لیں وہ کیسا ہے کہ پنجابی بولنے میں یار محسوس کرتے ہیں. سمجھ لیں گالا کٹ دے. وہ یہاں آپ کو وہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اتنے کوئی ایجوکیٹڈ نہیں ہے. بہرحال اپنے جس علاقے سے آپ جہاں سے بلونگ کرتے ہیں اس سے مادری زبان ہے جی, مادری زبان ہے, اس سے محبت کریں. ہاں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سر کل ہم نے جو بات کی تھی اس کے جو پراپرٹی کے ریٹس وغیرہ جو کافی انہوں نے انکریز کر دیے. آپ کی بات سن لی انہوں نے کہا جی اس کو روکیں. اب اور کچھ پروٹیسٹ بھی کیے کچھ چیمبرز نے. جی جی. فیڈریشن نے بھی اس پہ پروٹیسٹ کیا. فیڈریشن نے بڑا رول پلے کیا. پھر لاہور چیمبر نے بھی بات کی اس میں, اسلام آباد چیمبر نے بھی کی. جی جی. تو وہ اس کو ٹیک اپ کر لیا گیا کہ جس کو روکیں گے کہ یہ ناجائز ہی ہو رہا ہے. کچھ ناجائز ہے کچھ جائز ہے, مگر اس کو ریشنلائز کر لیں گے. ٹھیک ہے. سارا واپس نہیں لیا انہوں نے کہا جی ہم ریویو کر لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ اس میں سے جہاں پہ جائز ہیں بڑھانے وہاں بڑھائیں گے, جہاں پہ نہیں جائز ہیں وہاں پہ نہیں بڑھائیں گے. کل ہمارے پاس لاہور چیمبر میں وفاقی محتسب بھی آئے ہوئے تھے. جی وفاقی وہ ان کی کیسی رہی میٹنگ میاں صاحب سے؟ مطلب یہ کیا ان کا وہ ہوتا ہے؟ بیسیکلی تو ان کا یہی ہوتا ہے جی جو آپ کے پاس کمپلینٹ ہیں وہ ہمیں ڈائریکٹ دیں. ٹھیک ہے. یہ وفاقی محتسب کا ایکٹ جو ہے ضیاء صاحب کے دور میں آیا تھا. جب یہ دیکھا گیا کہ جوڈیشلی کے کام سلو ہے تو ایک نیا ادارہ بنا دیا گیا کہ وفاق سے آپ کو کوئی کمپلینٹ ہے وفاق کے کسی ادارے سے تو وہاں پہ درخواست دے. ٹھیک ہے. آپ کو وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اپنا کیس وہاں پہ پلیڈ کریں اور ادھر سے وہ ادارہ پلیڈ کرے گا تو وہ فیصلہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک فاسٹ ٹریک ہے. فاسٹ ٹریک ہے, اس میں وہ فیصلے بھی جلد ہو جاتے ہیں. اور پھر انہوں نے جو محتسب کا ادارہ ہے, ایک تو محتسب خود ہوتا ہے, اس کے علاوہ اس نے ٹیکنیکل بندے جو ہیں نا جو ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں گورنمنٹ کے اداروں سے وہ بھی رکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ تو ان کو اسسٹ کریں اور وہ پھر ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جی یہ زیادتی ہو گئی ہے. پھر اگر یہاں پہ جو فیصلہ ہو جاتا ہے اس کی صرف ایک اپیل ہے, وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس, جو یہاں پہ ہار گیا یا جیت گیا. اچھا, وہ ایک ہی اپیل, وہ اس کے بعد اپیل کر سکتا ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان. اچھا. پریزیڈنٹ جو ڈیسائیڈ کر دے گا وہ فائنل ہو جائے. یعنی کہ دیکھیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس پھر اختیار ہوتا ہے کہ وہ بولا ہوتا کام کرتا رہے. نہیں وہ دیکھیں جی پریزیڈنٹ آف پاکستان سپریم پاور ہے. اگر کسی عدالت نے سپریم کورٹ نے کسی کو سزائے موت بھی دے دی ہے نا تو پریزیڈنٹ آف پاکستان بااختیار ہے. اس کو معاف کر دے, اس کی عادی کر دے,
وہ اس کے پاس حق ہے. تو ایسے ہم ہی کہتے ہیں الوی صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہیں یہ دیکھیں اب لوگ یہ بات سمجھ، میں تو آئین پڑھا ہوا ہوں، میں قانون کا طالب علم ہوں، پریزیڈنٹ سے تو سپریم چیز ہی کوئی نہیں ہے. پریزیڈنٹ جو ویسے یہ اپنے میں نالج کے لیے پوچھتا ہوں آپ سے، منسٹریز بھی آپ نے بھگتائی ہیں، چیمبر کے بھی آپ پریزیڈنٹ رہے ہیں، قانون کو بھی سمجھتے ہیں، آئین کو بھی سمجھتے ہیں. یہ کبھی کبھی ویسے آپ کو لوگ نظر آتے ہیں مختلف جگہوں پہ جو بڑی اچھی پوزیشن پہ ہیں، مگر ان کو اپنے اختیار کا ادراک نہیں ہے کہ میں کتنا پاورفل. آپ سے 1 کلومیٹر دور گورنر ہاؤس ہے، وہ خود کہہ رہے تھے مجھے گھٹولا لگایا ہوا ہے. حالانکہ اتنی بڑی گورنر وہی صورت ہے، وہ پریزیڈنٹ کے برابر اس کے اختیارات ہے صوبے میں. اچھا گورنر اگر کہے جی میں نے کوآپریٹ نہیں کرنا تو صوبہ ہل جاتا ہے. ایسے ہی ہر کام کا تو اپروول گورنر نے دینی ہے. تو جتنی یعنی کہ وہ سمجھ ہونی چاہیے اپنے اختیارات کے متعلق، وہ نہیں. وہ سمجھتی ہے میں کسی برٹش سسٹم میں گورنر ہوں، پنجاب کا گورنر. یہ گورنر بھی وہ لگائیں جی جو ان اختیارات کو میں سمجھتے ہیں. چھوٹا سا واقعہ شیئر کر دیتا ہوں. گورنر خالد مقبول تھے جی جی جن سے بڑا اچھا تعلق تھا. جی جی ہم نے ایک فیکٹری لگائی. آج تو لوگ الیکٹرک وہیکل کی بات کریں نا، جی جی میں نے 15 سال پہلے فیکٹری لگائی تھی الیکٹرک وہیکل کی، 3 ویلرس. ان سے میں نے افتتاح وغیرہ کرایا. منسٹری آف ٹرانسپورٹ نا اس کو رجسٹر نہ کرے. ٹھیک ہے کہ جی یہ رجسٹر نہیں ہم نے کرنا، یہ چائنیز ٹیکنالوجی. وہ ایک کلچر جاپانی بہت اس وقت ڈومینیٹ کر رہا تھا کہ جی ٹرانسپورٹ چیز چل سکتی ہے، الیکٹرک ٹرانسپورٹ نہیں چل سکتی. وہ ایک بحث چل پڑی. میں وزیر بن گیا تو میں سیکرٹری صاحب کے دفتر چلا گیا خود. انہوں نے کہا سر آپ میری بےزتی کر رہے ہیں، آپ میرے دفتر آ گئے. میں کہا جی کام میرا ہے، میں نہیں آنا ہوں اشفاق احمد علی خان. تو میں تو بیٹھا ہوں ادھر. انہوں نے ٹال مٹول یہ وہ. میں گورنر صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے، آپ نے فیکٹری کی افتتاح کی ہے اور وہ مجھے لائسنس نہیں دے رہے، روڈ پرمیشن. تو انہوں نے کہا یار تم نا ایک چیمبر کی طرف سے مجھے لیٹر لکھو. میں نے چیمبر کی طرف سے ایک لیٹر بنا کے جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے ان کے سائن کروائے، میں جا کے دے. اچھا اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوا، مجھے وہاں سے لیٹر آیا جی آپ اپنی پرمیشن لے جائیں. بعد میں نے فائل جس وقت میرا پھر ہاتھ لگا میں نے وہ فائل کھلوائی. اس فائل پہ جو اپلیکیشن چیمبر کی طرف سے گئی تھی اس فائل پہ صرف گورنر صاحب نے ایک لیٹر لکھا تھا کہ یہ مجھے کمپلینٹ آئی ہے، آپ مجھے بتائیں اس پہ کیا کیا آپ نے. یہ انہوں نے لکھا سے 8 تاریخ کو لیٹر لکھا. سیکرٹری جو ٹرانسپورٹ تھے 7 تاریخ کو انہوں نے نا بیک ڈیٹ میں مجھے لیٹر ایشو کر دیا کہ اس کو لیٹر دے دی. اور گورنر ہاؤس سے رپورٹ یہ کی کہ ہم تو آلریڈی دے چکے ہیں لیٹر. ویری گڈ. اب فائل کلوز بھی ہو گئی، کام بھی ہو گیا. اب گورنر وہ کام کرنے والا تھا، اس کو پتا تھا کام کرنا کیسے، کام کیسے کرنا ہے. صحیح بات. اب رپورٹ جب اسے مانگی تو نہ تو کر ہی کوئی نہیں سکتا تھا نا، اس کو تو ہر چیز ہم نے پروسیجر سے پوری کی ہوئی تھی. ٹیسٹنگ روڈ ٹیسٹنگ ہوئی تھی. انہوں نے 1 ٹن لوڈ ڈال کے اس کو لاہور شہر میں خوب گوایا ہوا تھا. تو اب نہ کرنے والی تو بات ہی کوئی نہیں تھی. تو یہ جو ہوتی نا وہ دیکھیں جو ٹیلنٹڈ بندہ ہو نا، کسی بادشاہ نے نا ایک مٹھے وزیر کو لگا دیا تو سمندر کی لہریں گر، اس نے وہاں پہ بھی جا کے پیسے بنانے شروع کر دیے تھے کہ اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے کہ لہریں کتنی ہو گئی اور اتنی نہیں ہوئی. تو بندے کے اندر ٹیلنٹ ہونا چاہیے، کام نکلاتے ہیں. یہ بات دی ہے کام نکلا. یہاں پہ گورنر اظہر بھی رہے ہیں جنہوں نے مت مار دی تھی پورے لاہور کی کہ ٹا دو جو ٹا سکتے ہو، اور خالد مقبول بھی رہے ہیں. بچوں کے لیے کالا باغ کے جو گورنر تھے وہ بھی رہے ہیں، امیر محمد خان تھا ان کا نام. تو جنرل موسیٰ بھی رہے ہیں، بڑے بڑے سخت گورنر بھی رہے ہیں. تو ان میں کچھ تھا تو رہے ہیں. تو سرور صاحب نے کوئی انہوں نے اپنی بتی چکھو باقی سرور صاحب کا کچھ تھوڑا سا جو ہے نا، ویسے میں نے دیکھا ہے کہ جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ انہوں نے خان صاحب کی فیور میں بڑی تگڑی سٹیٹمنٹ دی ہے. سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا جی، کیونکہ وہ پہلے تو یہ کسی اور طرف جا رہے تھے تو اب دوبارہ گھیر گھور کے دوبارہ جو ہے نا وہ انہوں نے جس طرح گڈے نال چمیٹ نہیں لیتے وہ چمیٹ لیتا کسی نے، انہوں نے کہا آہستہ آہستہ انہوں نے لالو تھلے. ہاں وہ دیکھیں یہ کتنے دن رہتا ہے. ہاں اصل میں دیکھیں ود ان دی پارٹی جو مسئلہ ہے نا وہ آپ کو پارٹی چیف سے بات کرنی چاہیے، میڈیا کے سامنے بات نہیں کرنی. میڈیا میں آ کے بات کرنے کا کیا مقصد؟ یہاں اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی میں اب ان کے ساتھ نہیں ہوں، ہم گروپنگ کر رہے ہیں، کبھی بات آ جاتی سامنے کہ 20 لوگ جو ہیں
وہ پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں، یا کبھی چودھری نثار صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جی نون لیگ کے بندے ادھر جا رہے ہیں. یہ ایسی باتیں باہر نہیں نکلنی چاہیے. ادھر جو مرضی کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ کی اپنی پارٹی ہیں، آپ کی آج کس کے ساتھ افیلیشن ہے، کل کسی کے ساتھ ہے، وہ میٹر نہیں کرتا. مگر لوگوں کے سامنے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. لوگوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. گھر کی بات گھر کے اندر ہی رہنی چاہیے. وہ سب سے احسن اقدام ہوتا ہے. اچھا سر، تھوڑا سا جو ہے نا جاتے جاتے یہ بھی یہ پوچھیں، کیونکہ مصر کے بھی کل ایک سفیر جو ہیں وہ لاہور چیمبر آئے تھے، اور میاں نعمان کبیر صاحب پریزیڈنٹ لاہور چیمبر نے بڑی اچھی بات کی کہ جتنا پوٹینشیل موجود ہے دونوں ممالک میں، ہماری اتنی ٹریڈ نہیں ہے. تو یہ کیا، ذرا تھوڑا سا اس کی بھی کچھ بیک گراؤنڈ. آر این ڈی کا کام ہے جی کہ ایک ریسرچ رپورٹ پیش کرے. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو سسٹم تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. ایک تو جو شخص آ رہا ہے اس کا ایک پیجر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ جی مثال کے طور پہ راجہ وسیم صاحب آ رہے ہیں. جی جی. تو راجہ وسیم صاحب ہیں کون؟ ٹھیک ہے. اب کیونکہ نبات صاحب تو اس کو پہلے سے نہیں جانتے. ٹھیک ہے. وہ شاید لاہور چیمبر کو جانتا ہو. ٹھیک ہے. کوئی ایک پیج پہ بریف دیا جاتا ہے، جی یہ وہاں سے آئے ہیں ایجپٹ سے، اس سے پہلے کن ملکوں میں رہ چکے ہیں، اور ان کی ایجوکیشن کیا ہے، اور ان کی اپنے ملک میں کیا ان کا پلیسمنٹ ہے. وہاں پہ یہ 20 گریڈ کے تھے یا 22 گریڈ کے تھے، وہ ایک بریف دیا جاتا ہے. پھر ساتھ علیحدہ ایک پیپر دیا جاتا ہے جو اسپیچ میں انکارپوریٹ کرتے ہیں کہ ہم کیا ان کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور یہ ہمیں کیا ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ دیا جاتا ہے کہ ایجپٹ کیا چیزیں امپورٹ کر رہا ہے مگر ہم سے نہیں کر رہا، اور ہم وہ چیزیں کسی اور کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ چیزیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں، وہ یوزلی 5-6 سے لے کے میکسیمم 10 آئٹمز ہوتی ہے، کہ یہ 10 آئٹم آپ کی اپنی نہیں ہے، آپ خود نہیں بناتے. آپ منگوا رہے ہیں منگولیا سے، آپ منگوا رہے ہیں جارڈن سے، آپ منگوا رہے ہیں یورپ سے یا انڈیا سے. آپ یہ چیزیں ہم سے بھی منگوا سکتے ہیں. ہم آپ کے سٹینڈرڈ کی چیزیں بناتے ہیں. پاکستان میں ایک جو بڑا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہماری چیزیں جو بنتی ہیں وہ نکھد نہیں ہیں. ہم یورپ اور امریکہ کو، میجر ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ یورپ اور امریکہ کو ہے. اس کی کوالٹی بہترین ہے. ٹھیک ہو گیا. اب وہ انڈیا بھی وہی چیزیں کر رہا ہوتا ہے مگر اس کی کوالٹی وہ نہیں ہوتی. انڈیا کے کپڑے آپ 2 دفعہ پہنیں گے تو ان کے رنگ اتر جائیں گے. ہمارے کپڑوں کے رنگ نہیں اتریں گے کیونکہ ہم نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے بنائے ہوئے. ہمیں وہ گائیڈ کرتے ہیں، جو ہمارا بائر ہے وہ گائیڈ کرتا ہے جی یہ رنگ ڈالنا چاہیے، اینج پروسیس کرنا چاہیے، یہ مشینیں پہ کرنا چاہیے. اور انیشلی ہماری جو انڈسٹری ہے یہ جاپان کے ساتھ منسلک تھی. ٹھیک ہے. جب پاکستان بنا ہے اور جاپان کا بھی وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سخت فیز تھا، تو ان کو روئی کوئی نہیں دیتا تھا. ٹھیک ہے. روئی ہم نے پہلی دفعہ جاپان کو دی. آج تک شکر، اگر جاپانی بادشاہ آئے گا تو ایک فکرہ ضرور ہوگا کہ ہم آپ کے شکر گزار، آپ نے 48 میں ہمیں احسان فراموش نہیں یاد رکھا ہوا. اچھا اس کے بعد انہوں نے کیا دیکھا جی یہ تو ہمارے ساتھ ٹھیک ہے. انہوں نے جو جننگ فیکٹری یہاں پہ شفٹ کی، جی جننگ فیکٹری پاکستان میں لگائے. پھر انہوں نے ٹیکسٹائل کی، دھاگے کی فیکٹری کی، پھر لومس کی. آپ دیکھیے آپ کا پورا کلچر جو ہے ٹیکسٹائل میں جاپنیز مشینوں کا ہے. آج بھی نام اگر لیا جائے گا تو جاپنیز مشینوں کا لیا جائے گا، وہ آج بھی ان سے کرے. تو ٹیکسٹائل بھی اچھا، اس پہ جو پروڈکٹ بنتی ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہے. جاپانی گارمنٹس انڈسٹری میں نہیں آئے یہاں پہ. اگر وہ آ جاتے، وہ تھائی لینڈ چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے کیا، آ جاتے تو وہ ان کا جو کاج کے ساتھ دھاگا بچا ہوا ہوتا ہے نا، اس کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہے کہ یہ 1 ملی میٹر سے زیادہ نہیں ہوگا دھاگا جو بچا ہوا، اس کو ایسے کاٹ رہا ہے اس طرح. زبردست. تو اس لیے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری پروڈکٹ ہے وہ ٹیکسٹائل کی ہوں یا انجینئرنگ گڈس کی ہوں، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور وہ ہم ان ملکوں میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ مجھے یاد ہے کہ کبھی آپ جب شاپنگ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں نا، تو ایک ٹول یہ ہوتا ہے دکاندار کے پاس، سیل مین کے پاس، کہ یہ لے لیں جی یہ امپورٹڈ ہے. تو جب اس کے پاس وہ امپورٹڈ چیز نہیں ہوتی تو پھر وہ دوسرا لفظ یہ استعمال کرتا ہے ایکسپورٹ کوالٹی کیجیے. تو وہ یعنی کہ دیکھیں آپ کو وہ لے آتا ہے اس کے اوپر کہ جی ایکسپورٹ کوالٹی ہے. پاکستان کی ایکسپورٹ کوالٹی زبردست ہے، اس پہ کوئی شک والی بات نہیں ہے. ہاں وہ ہمارا جو طریقہ کار، کوئی پیکنگ کے سلسلے، کچھ اور معاملات ہیں، اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی آگاہی انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ضرور میاں صاحب سے لیں گے. ادروائز ہماری جو پروڈکٹ ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. آج کا پروگرام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا.
اور اس امید کے ساتھ پیش کیا کہ آپ ہمارا جو واٹس ایپ کا نمبر آ رہا ہے اس کے اوپر ہمیں فیڈ بیک ضرور دیں گے, اپنے میسیجز بھجوائیں گے, اور ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کیجئے. جو ہمارے آج نئے کوئی سننے والے لسنر ہیں وہ پلیز ہمارا LCCI ٹی وی کے نام سے یوٹیوب پہ چینل ہے, وہاں پہ آئیں, بیل آئیکن ہے اس کو کلک کریں, اور ہر ویڈیو جو ہے وہ خود بخود آپ تک آئے گی. اپنا خیال رکھیں, اپنے گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.